السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم کسی تکلیف کی وجہ سے اللہ کے سامنے مسلسل روتے ہو، جب کوئی انسان کسی دکھ تکلیف اذیت میں بے بسی کی انتہا کو لے کر اونچی اونچی اس کے سامنے سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو کہ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اسے چپ کراؤ۔ تو فرشتے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو تھک ہار کر اللہ کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، آپ تو جانتے ہیں کہ اس چیز کی غرض سے رو رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنی ایک بہت پیاری چیز کی تڑپ میں آنسو بہا رہا ہے جو میں نے واپس لے لیے، لیکن مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم کہ بہت جلد ایک ایسی چیز سے نوازوں گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کرے گی اور چھین جانے والی چیز کو بھی بھول جائے گا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے کہا بے شک آپ ہی ہیں۔ اسی پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کیا دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے گئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں؟ صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو پھر اللہ انہیں جوڑتا ہے، پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کے قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی ہی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ غلط کر کے کوئی خوش ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتے ہیں اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اللہ تمہیں یوں ہی تنہا چھوڑ دے گا؟ اس نے جب آنکھ سے بہتے اشک دیکھے ہیں، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے، تو یقین رکھو وہ تمہارے دکھ کو ہر راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو ایسی ہی راہ میں نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اللہ کا وہ ایک ہر آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہو۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے ہر آنسو کو۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی صحیح درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیا تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جانماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دے تو یقین جانو تم پھر بھی خوش نہ ہوں گے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجے گا۔ خدا کی تقسیم سے اختلاف رکھنے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے۔ جب دل نڈھال ہوتا ہے، جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہمیں اس سے پہلے خدا سے جدائی کا کہاں خیال ہوتا ہے۔ جب دل پر اختیار باقی نہ رہے تو نماز اکثر لمبی ہو جاتی ہے۔ جب کلی آنکھوں آسمان پر ٹکی ہوں اور ذہن خدا کو کہانی سنا رہا ہو، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے ٹوٹے دل والوں کو چین و سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے، تب روح میں قید خلائی اکثر بھر دی جاتی ہے۔ اطمینان، محبت، خلوص اور سکون سے پھر اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لے آتا ہے۔ ہر چیز جو تم کھو دیتے ہو اس کا نعمت بدل موجود ہے، لیکن اگر تم نے اللہ کو کھو دیا تو اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ملتا، بلکہ وہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزارے تو صحیح رب کو خدا چاہتا ہے، کوئی پکارے تو صحیح ڈرو نہیں۔ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی
رشتہ کوئی چیز کوئی بندہ آسرا نہیں بن سکتا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کا رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی ہر پکار کو سنتا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا ایک بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کر رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت خاموش ہو جاتے ہو، اس کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ تم صبر کرتے کرتے اب تھک چکے ہو۔ یقین رکھو وہ امید لگانے والوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، اور جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ رب تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، اور جب رب مل جاتا ہے نہ تو کسی چیز کی خواہش یا حسرت دل میں نہیں رہتی، صرف اس ذات کی محبت ہوتی ہے۔ جب ہم اس ذات سے زیادہ اپنے دل میں کسی کو جگہ دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جایا کرتے ہیں، کیونکہ جو اس چیز کے لائق نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں، اور جو اس چیز کے لائق ہے اس کو ہم بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رب کو برا نہیں لگتا؟ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا کہ تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں اور ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ خاموش رہنے، صبر اور شکر کرنے سے پریشانی خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے۔ اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، وہ تمہارے درد سے واقف ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو، تمہارے دل میں چھپے غموں کو وہ کیسے اپنے کن سے دور کر دے گا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس بات کا۔ تم دگا دینے والے شخص سے امید لگائے بیٹھے ہو اور وہ کیسے اس سے بہترین نوازنے کے وسیلے بنا دیتا ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی یہ محبت کا رخ۔ وہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے، مگر وہ چاہتا ہے تم اس سے دعا کا یہ رشتہ قائم رکھو۔ وہ جب دل میں سما جاتا ہے تو خواہشیں راکھ بن جاتی ہیں، جب اس سے باتیں کرنے میں سکون آنے لگے تو دل اس کی چاہت سے بھرپور پورا بھر جاتا ہے۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو وہ تنہا نہیں چھوڑتا، اسے امید دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے، مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اسے مشکلات سے نکالنے کا راستہ بھی بناتا ہے۔ جگہ جگہ اپنے ہونے کی، اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ سکون ملتا ہے نہ یہ پڑھ کر، اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے نا کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا آنسو خاص ہو رہے ہیں، مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی کسی کے در کے کھلنا کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں بھی جاتی ہیں اپنے دروازے کھول لیتی ہیں۔ جو آج تم کر رہے ہو کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اللہ کے در کے سوا دوسری در پر آنسو بہانا آنسوؤں کا ضیاع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی قیمت نہیں، لیکن اللہ کے در پر اس سے قیمتی کوئی شے نہیں۔ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے جو اللہ کی یاد میں رن کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ساتھ رات کا ذریعہ ہے۔ غم مطلبانہ ہوتا ہے جہاں میں تو کون جاتا، خدا کی پناہ میں یہ حسرتیں اپنے دل میں چھپائے۔ ہر کوئی گرا پڑا ہے اپنی چاہ میں، ٹھیک کہا جاتا ہے کہ جبت پتھر کر دیتا ہے لیکن صبر پتھر نہیں کرتا، صبر موم کر دیتا ہے۔ تبھی تو آنکھیں بہتی ہیں اور اتنا بہتی ہیں کہ انسان
حرف اے دعا ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اس کی دعا کا حرف قبول کر لیا جاتا ہے۔ بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ویڈیو پلیز شیئر ضرور کر دیجیے گا اپنے دوستوں میں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی اور ایک نئی ویڈیوز کا، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔